السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرض ب27 درجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلاة الرجل فی جماعة تضاعف على صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ ان دونوں روایتوں کا تعلق نماز باجماعت ادا کرنے سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب باجماعت نماز ادا کرنے کی تشریعی حیثیت، شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض فقہا اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، بعض اسے واجب کہتے ہیں، لیکن بہرحال احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اس بات کا مکمل اہتمام کرنا ہے کہ ہماری 5 وقتہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا ہوں۔ یہاں پہ جو روایت پہلے میں نے پڑھی ہے، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا بڑھ کے ہے، 27 درجہ افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ثواب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ تنہا نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز کی فضیلت 27 گنا بڑھ کے ہے، اس میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کی جماعت کے ساتھ نماز یہ اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا بڑھ کے ہے۔ تو اوپر والی روایت میں بات آئی کہ باجماعت نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 27 درجہ بڑھ کے ہے، اور اس روایت میں ہے 25 گنا بڑھ کے ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر راوی جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، دیگر کئی صحابہ ہیں، انہوں نے انہی الفاظ کو نقل کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ تنہا نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز کا ثواب 25 گنا بڑھ کے ہے۔
البتہ ایک راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے 25 کے بجائے 27 کا لفظ کہا ہے۔ روایت دونوں ہی صحیح ہے۔ اوپر والی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت دونوں صحیح ہے، لیکن ان کی روایت میں 27 ہے اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر کئی صحابہ کی روایت میں 25 ہے۔ تو چاہے 27 ہو چاہے 25 ہو، اتنی بات تو طے ہے کہ تنہا نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب زیادہ 25 گنا ہے یا 27 گنا ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہری نماز اور سری نماز کا فرق ہو، کہ سری نماز 25 گنا بڑھ کے ہو اور جہری نماز 27 گنا بڑھ کے ہو۔ تو وہ روایت پر بھی عمل ہو جائے گا، اس روایت پر بھی عمل ہو جائے گا، دونوں روایت پر عمل ہو جائے گا۔ بہرحال با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ ثواب بڑھ کے کیوں ہے؟ وہ اس لیے بھی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو اس کو صرف نماز ہی گھر سے نکال کے لے کے جا رہی ہے۔ وہ گھر سے کیوں نکل رہا ہے؟ نماز کی خاطر نکل رہا ہے۔ تو اب لم یخط خطوۃ الا رفعت بها درجہ، کہ جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وحطت عنہ بها خطیئہ، اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اب باوضو ہو کے وہ گھر سے نکلا، ہر قدم پہ اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، جا رہا ہے وہ مسجد کو نماز کی خاطر، اور ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اس کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ اور یہ چلنا کتنا مبارک ہے، پسندیدہ ہے، اور یہ مسجد کی طرف چل کے جانا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ دعا کہ جب کوئی شخص وضو کر کے مسجد سے نکلتا ہے اور مسجد کو جاتا رہتا ہے راستے میں، تو دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا۔ جا رہا ہے کہاں؟ مسجد کو، کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرنے والے بندوں کے حق کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اور وہ بحق ممشای ھذا، اور اپنے اس چل کے جانے کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو یہ چل کے جا رہا ہوں، میرا یہ چل کے جانا کسی تکبر اطراحٹ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں جو نکلا ہوں آپ کی رضا کی تلاش کے لیے، آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ تو چونکہ میرا یہ نکلنا آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے اور آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے،
تو اب گویا کہ اس چل کے جانے کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتائیں اور جس عمل کے وسیلے کی تلقین کریں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل عند اللہ مقبول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل مقبول ہے، اسی لیے اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے۔ خیر، چل کے جا رہے ہیں، درجات کی بلندی ہو رہی ہے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ مسجد چل کے جانا چاہیے، تو اور حدیث میں بھی ہے کہ بہت دوڑ بھاگ کے نہیں بلکہ اطمینان کی چال چلتے ہوئے آنا چاہیے، کیونکہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنے ہی درجات کی بلندی ہوگی، اتنے ہی گناہوں کی معافی ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایسا نہیں کہ بیماروں کی چال چل کے جائے، ایک نارمل چال جیسا عام طور پہ چلتا ہے، بہت تیز قدم بھی نہیں، بہت سست رفتاری کے ساتھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ۔ ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی وہ شخص مسجد کو گیا جاتے ہوئے تو یہ انعام میں اسے ملا کہ گناہوں کی معافی بھی ہوتی رہی، درجات کی بلندی بھی ہوتی رہی، ایک محبوب عمل کرتے ہوئے وہ مسجد کو پہنچا۔ فرمایا جب وہ نماز پڑھ چکا ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے۔ مستقل اس کے لیے فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ بتائیے کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے رحمت کی دعائیں فرشتے کر رہے ہیں۔ بتائیے کتنا مبارک عمل ہے یہ۔ اور ایک روایت بہت پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا، کفارات و درجات والی روایت، جس میں کہا گیا کہ جن اعمال کو اللہ کے پاس فرشتے لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اس میں ایک عمل یہ بھی بتایا تھا کہ نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا، بھاگنے میں جلدی نہیں کرنا۔ تو اب دیکھیے جب تک وہ اپنی مصلی میں ہے، نماز کی جگہ میں ہے، تب تک اس کے لیے فرشتے مسلسل دعائے رحمت کر رہے ہیں جب تک کہ وہ حدث نہ کرے۔ اب یہاں پہ دو طرح پڑھا گیا، معلم یحدث معلم یحدث، جب تک وہ کوئی بات چیت نہ کرے، یعنی بس ادھر ادھر دوسرے کاموں میں نہ لگے، یا جب تک وہ حدث نہ کرے یعنی باوضو رہے گا، باوضو رہ کر کے مسجد میں موجود ہے، تو اس وقت تک اس کے لیے رحمت کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ تقول اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر رحمت نازل کیجیے، یا اللہ اس پر رحمت نازل کیجیے۔ بتائیے کتنی مبارک ہماری وہ نشست ہے، کتنا مبارک وہ وقت ہے ہمارا کہ ہم رحمت کے فرشتوں کے ذریعے رحمت کی دعائیں حاصل کر رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ، اور وہ اس وقت تک مسلسل نماز میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ گویا کہ مسجد میں آنے کے بعد ہم نے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیا، ابھی دیکھا کہ نماز کی جماعت میں وقت باقی ہے۔ آج کل عادت ہم لوگوں کی ہو گئی ہے بالکل گھڑی دیکھ کر کے مسجد کو جاتے ہیں، نہیں، یہ بھی محرومی والی بات ہے۔ مسجد جتنی جلد جائیں گے اتنا ہی وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ فرمایا کہ ہم مسجد کو جا رہے ہیں، نماز کے انتظار میں جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم گھر پہ بیٹھے رہ گئے، ٹائم تو کہیں بھی گزرنا ہی ہے، وقت تو کہیں بھی گزرنا ہی ہے،
لیکن اس وقت کو ہم نے ادھر ادھر ضائع کر دیا، اور بعد میں آئے، دیر سے آئے، تو ایک تو تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا خوف، دوسرے یہ کہ وقت تو وہاں بھی گزر رہا ہے، یہاں آ جائیں گے پہلے تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر ہم نماز کا انتظار کریں گے اتنی دیر تک ہمیں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، کتنی مبارک بات ہوگی۔ اور وقت سے پہلے آنے پہ تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ ملنے کا بھی فائدہ ہوگا، تکبیر اولیٰ کو پانے کا بھی ایک مستقل فضیلت والا عمل ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور جو لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، بس یہ کہ انسان کے اندر ایک اہتمام اور فکر ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد ہیں محمد ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابوں کو انہوں نے ان سے نقل بھی کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 40 سال تک نمازیں اس طرح ادا ہوئیں کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ صرف ایک دن، جس دن ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، نماز جماعت سے چھوٹ گئی، جس کو انہوں نے قضا نہیں ہوئی، جماعت چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ایک دن 40 سال میں، تو ان کو بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ تو اس کی تلافی کے لیے انہوں نے 50 رکعتیں نماز ادا کی۔ نماز تو ادا کر لی، رات میں خواب میں دیکھا کہ اے محمد، تم نے اس اس نماز با جماعت کے چھوٹنے پر 50 رکعتیں تو پڑھ لی ہیں، لیکن اس آمین کو کہاں سے لاؤ گے؟ جو فرشتے آمین کہتے ہیں تمہاری نماز میں، جب امام الضالین کہتے ہیں تو حکم ہے کہ بھائی تم لوگ آمین کہو، اور اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین اس کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہے نا روایت میں کہ جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہو آہستے سے، کیونکہ آمین دعا ہے، دعا آہستے سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، میچ کر گئی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ محمد ابن سماع، تم نے تو تلافی کرنے کے لیے 3 رکعتیں نماز پڑھ لی، لیکن فرشتے کی آمین کو کہاں سے لاؤ گے؟ گویا کہ کچھ چیزیں ایسی چھوٹتی ہیں کہ ان کو دوبارہ پانا ممکن نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رمضان، روایت میں بھی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بعد میں اس کی قضا کر لے گا تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، کتنے دن بھی قضا کر لے، پوری زندگی بھی قضا کرے تو وہ فضیلت تو نہیں ملے گی اسے۔ تو ہم لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور اس وقت جو دین کے حوالے سے ہمارے اندر ایک کوتاہی پیدا ہو گئی ہے، سستی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سی مرتبہ بہت سے لوگ تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے والوں میں بھی جو اہتمام ہونا چاہیے، نماز کو با جماعت ادا کرنے کا اہتمام جو ہونا چاہیے، مسجد پہنچ کر، اس حوالے سے بھی بڑی ہم سبوں کے اندر سستی پیدا ہو جا رہی ہے۔ ہم پڑھنا ہے پڑھ لیں گے کہیں پر، نہیں، اس روایت کا کیا تقاضا ہے؟
کہ جب ہماری نماز 27 گنا بڑھ کے ہے، 25 گنا بڑھ کے ہے، فرشتے کی آمین بھی اسی نماز میں ہوگی، تو ہمیں اس فضیلت کو، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، مسجد وقت سے پہلے پہنچنے کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ دیر مسجد میں گزارنے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعائیں ہو سکیں۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوگی؟ کہ وقت پر پڑھیں اور باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے بعض موقع پہ بعض صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں رخصت چاہی، چونکہ صحابہ کا دور شریعت کے مرتب ہونے کا، شریعت کے نازل ہونے کا دور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان سے سوالات کروائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ہدایت ملی ہے اس کو 100% صحابہ نے قبول کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مدینے میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ درندے وغیرہ بھی اطراف میں رہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بعض خاص حالات میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کریں؟ تو فرمایا کہ کیا تمہیں حی علی الصلاح کی آواز ملتی ہے؟ حی علی الفلاح کی آواز ملتی ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا فحی ھلا، تب تو آؤ مسجد کو، یعنی تمہیں مسجد میں آ کے ہی نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں آ کے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں لکڑی کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اس میں آگ جلوائی جائے، پھر میں حکم دوں نماز کا اور اس کے لیے اذان ہو جائے اور ایک آدمی کو میں نماز پڑھانے میں لگا دوں، اور پھر میں لوگوں کے پاس جاؤں، ان لوگوں کے پاس جو جماعت میں نہیں آئے ہیں، اور ان کے اوپر ہی ان کے گھر کو جلا دوں۔ نبی رحمت جو اپنی امت کی ادنا تکلیف پر تڑپ جاتے تھے، آخر گھر کو اوپر سے جلا دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، گویا کہ یہ چیز ان کی نظر میں بہت خطرناک ہے، ورنہ کوئی چھوٹی غلطی پر آپ اتنی بڑی سزا کا ارادہ نہ کرتے۔ آپ تو نبی رحمت ہیں، اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں، اتنی سخت سزا کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، گویا کہ یہ جرم، یہ غلطی بہت بڑی ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ سے اس بات کی ہم سب کو توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اور نمازوں کی پابندی ہمیں باجماعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی جماعت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور سمجھتے ہوئے باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر دل میں اہتمام ہوگا تو جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ان کا حل نکل جائے گا۔ پہلے ہمارا من تیار ہو، پہلے ہمارا من تو تیار ہو، پہلے ہم ایک چیز ٹھان تو لیں، کرنے کا ارادہ تو کر لیں، اس کے بعد اللہ آسان کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہی من میں چور بیٹھا ہو
تو پھر چھوٹی چھوٹی بات بھی عذر بن جائے گی، چھوٹی چھوٹی بات بھی عذر بن جائے گی۔ یقیناً شریعت کی طرف سے رخصت ہوتی ہے، بعض خاص حالات میں رعایت ہوتی ہے، لیکن ان کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں تو چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمارے لیے بہانہ بنتی جائے گی۔ ہماری شریعت بڑی آسان ہے، لیکن مختلف بہانوں کو عذر بنا کر کے عمل میں کوتاہی کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، نماز با جماعت ادا کرنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز با جماعت ادا کرنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ یہاں پہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیا، کہیے الحمدللہ، ہم لوگوں نے ادا کر لیا، کہیے الحمدللہ، کہیے بھائی، اللہ کی بھائی ہم نے ہمارا اپنا کوئی اللہ نے کروایا تو اس پر تو اللہ کی تعریف کریں گے نا، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص با جماعت عشاء کی نماز ادا کر لیا، کان لہ قیام نصف لیلہ، تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ وہ آدھی رات اس نے عبادت میں گزار دی، حالانکہ وہ کھایا بھی، پیا بھی، ادھر ادھر آیا بھی، گیا بھی، کئی اپنے کاموں کو کیا، لیکن اللہ تو نوازتا ہے نا بھائی۔ اللہ کے یہاں بخشش کے بہانے ہیں کہ جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان لہ قیام لیلہ، اور جس نے عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کو بھی با جماعت ادا کر لیا، با جماعت، عشاء بھی با جماعت، فجر بھی با جماعت، تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہی وہ باتیں تھیں۔ تو اسی لیے صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی خود سے چل کے نہیں آ پاتا تو سہاروں کے ذریعے، 2-3 لوگوں کے ذریعے، بس اوقات سہارے کے ذریعے بھی اس کو مسجد میں لایا جاتا اور مسجد میں آ کر کے صف میں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ اہمیت تھی صحابہ، کیونکہ جانتے تھے کہ کیا ہے، کیا ثواب مل رہا ہے اس میں، تو کسی بھی طرح مسجد آ کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے بھی یہیں پڑھ لیں گے، وہیں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گاؤں میں بھی یا جس بستی میں بھی، جس گاؤں میں بھی 3 لوگ ہوں، 3 مسلمان ہوں، اور ان میں نماز با جماعت ادا نہ کی جائے تو شیطان ان پر غالب ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان ان پر کیا ہو جاتا ہے؟ غالب۔ گویا کہ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جماعت بنانا ممکن ہو، جماعت سے ہی نماز پڑھو۔ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، تو تم پر لازم ہے جماعت۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، فرمایا کہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے۔ فرمایا کہ جو جماعت سے مل کے رہے گا وہ محفوظ رہے گا، دین و ایمان اس کا محفوظ رہے گا، اور جو جماعت سے کٹ جائے گا شیطان کے لیے اس پر مسلط ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مسجد سے، مسجد کے اعمال سے ہم جڑ کے رہیں گے تو اس کے ذریعے گویا کہ شیطان کو ہم پر حاوی ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا، ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی میں اس کے اچھے اثرات، خیر کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو ان باتوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔